إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان فطرتاً تکمیل چاہتا ہے مگر یہ مکمل نہیں ہے. ہر اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ جو اسے کامل، اکمل، اشمل لگے. چھوٹی سی مثال لیجئے، یہ درختوں کے نیچے زندگی بسر کرتا تھا، آگے بڑھا، اس نے ڈالیوں کو لے کے، پتوں کو لے کے اپنے چھپر بنائے، جھونپڑیاں بنائیں، کلیاں بنائیں، بہتر کرتا گیا، حتیٰ کہ جب سے زمین پہ آیا ہے آج تلک اسی چکر میں ہے کہ میں کچھ ایسے گھر بناؤں کہ جو ہر طرح کی سہولت مہیا کرے. جس چیز میں نقص ہو، کمی ہو، یہ اسے نہیں لیتا. گاڑیوں میں فل آپشن ڈھونڈتا ہے، مکان میں اگر سب کچھ ہو، صرف ایک واش روم نہ ہو تو چھوڑ دیتا ہے. باقی سب کچھ ہو، ایک کچن اچھا نہ ہو تو اسے نہیں لیتا. یہ تو عام مثالیں ہیں، اس سے کہیں اعلیٰ مثال کی طرف ہم آج بڑھ رہے ہیں. بڑا حیران ہوں، بڑا دنگ ہوں کہ جس ہستی کو رب نے آئیڈیل بنایا، اسوہ حسنہ اور کاملہ بنایا، سیرت کو اشمل و اکمل و اجمل بنایا، یہ اس ہستی کو چھوڑ کے، اس سیرت اور اسوہ کو چھوڑ کے گرتا ہے تو کن لوگوں پہ؟ جو کامل بھی نہیں، جو اکمل بھی نہیں، جو اشمل بھی نہیں، جو اجمل اور اطہر بھی نہیں، ان کے پیچھے جا لگا ہے. اس نے ہاتھ نبی کو چھوڑ کے امتیوں کے ہاتھ پہ دھر کے بیعت ہو کے زندگی ان کے حوالے کر دی. سوالیہ نشان ہے. کتاب اللہ میں اسوہ کے حوالے سے 3 آیات اسی لفظ کے ساتھ اور ٹائٹل کے ساتھ اللہ نے نازل کی. سب سے پہلے سورۃ الاحزاب میں یہ جتھوں کی، گروہوں کی، تنظیموں کی، پارٹیوں کی وہ صورت ہے کہ جس میں احزاب، حزبیت،
نام سے ہی واضح ہے کہ لوگوں کی مختلف سوچیں ہیں، مختلف آراء ہیں، مختلف ان کے آگے لوگ سردار ہیں، چودھری ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالی نے آیت نمبر 21 میں یہ اعلان کیا ہے، لوگوں سنو، لقد۔ قرآن مجید میں قد آ جائے تو یہ بھی کافی ہوتا ہے، تحقیقی بات ہے، یقینی بات ہے، پکی بات ہے، ایسی گفتگو ہونے چلی ہے جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ لام تاکید کی داخل کرتے ہیں۔ یاد کیجئے ہمارے شادی کارڈ ہوتے تھے، اس میں لکھا ہوتا تھا متمنی شرکت، کافی تھا، آپ کو دعوت نامہ بھیجا ہے۔ لوگ تمنا کر رہے ہیں کہ آپ ہماری مجلس میں آئیں، دوبالا کریں، رونق۔ کارنر پہ برادری کے یا خاندان کے کسی ایسے وڈیرے کا نام لکھا ہوتا تھا جس کی بات نہیں موڑی جا سکتی، جو کان سے پکڑ کے بھی کچھ کہہ سکتا ہے۔ جملہ لکھا ہوتا تھا تاکید مزید، بھائی مس نہیں کرنا، یہ بڑا یقینی پختہ امر ہے کہ آپ کے آئے بغیر شادی مکمل نہیں ہوگی، تاکید مزید۔ جب قد کے اوپر لام داخل ہو جائے تو اسے رب کی طرف سے تاکید مزید سمجھیے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے پیغمبر کی رسالت والی زندگی 40 سے لے کے 63 سال تلک کا جو پیریڈ ہے، ٹائم پیریڈ، مکہ یا مدینہ، مکی اور مدنی، آپ کے دونوں احوال ہم نے آپ کے لیے آئیڈیل بنا دیے۔ مکان بنانا چاہتے ہو، نقشہ چاہیے، آخرت کا سامان چاہتے ہو تو نقشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حیات حسین و جمیل چاہتے ہو تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے لیے سپریم رول ماڈل ہے۔ لیکن لے گا کون؟ ہر بندہ نہیں لے گا۔ یہ جملہ اگلا میرے لیے لمحہ فکری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جس بندے میں، جس مرد میں، جس عورت میں، جس جوان میں، جس انسان میں 3 صفتیں اور 3 خوبیاں ہوں گی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائے گا۔ ہر بندہ نہیں بنا سکتا، یہ ہر بندے کے بس کی بات ہے، مگر کرے گا کون؟ میں مثال دیتا ہوں، ہمارے گھر کے اندر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جو میں کام کہنے چلا ہوں سارے ہی کر سکتے ہیں، مگر دل و جان سے، محبت سے، چاہت سے، رغبت سے کون کرے گا؟ یہ باپ کو پتا ہوتا ہے، لہذا وہ اپنے بچوں میں اس بات کو الگ سے بھی کہہ دیتا ہے، کام بڑا آسان ہے، بڑے فائدے کا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فلاں کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں کام سب کے فائدے کا ہے، اسوہ لے کے، آئیڈیل لے کے، ہستی لے کے، رول ماڈل لے کے زندگی گزارو، یہی کامیابی کی یقینی ضمانت ہے اور پختہ فیصلہ ہے۔ کرے گا کون؟ جسے اللہ سے ملنے کی امید ہوگی۔ ہمیں شاید یہ امید نہیں رہی۔ جنازے دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں لوگ جا رہے ہیں، میں نہیں جاؤں گا، لوگ مر رہے ہیں، میں نہیں مروں گا، قبرستان اوروں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں، بیمار اور ہے، میں نہیں، انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ لوگوں کا ہوتا ہے، میرا نہیں ہوگا۔ میں بڑا پر امید ہوں اپنے ساتھ اسی جہان میں رہنے کو۔ لمن کان یرجو اللہ، اللہ سے امید، اللہ میری جیسی بھی زندگی ہے کوشش کر رہا ہوں تیرے محبوب کی سیرت پہ گزرے، اللہ تو میرا ماضی، میرا حال، میرا مستقبل اچھا کر دے، اللہ میری جان، میری مال، میری اولاد کو اللہ اسی سانچے میں ڈال دے۔
جو یہ امید رکھتا ہے، جو یہ وصف رکھتا ہے، اسی کو پیدا ہونا ہے پیغمبر کی سیرت کا اور اسوہ کا. وگرنہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں سیرت کوئز ہوگی، سوال و جواب ہوں گے، اور یہ بھی ہوگا کہ قبر میں اگر فرشتے پوچھیں کہ رب کون ہے تو جواب دینا اللہ میرا ایک رب ہے. یہ آبجیکٹو نہیں ہے، پوری لائف کا سبجیکٹ ہے جو زندگی سے تیار ہوتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. یہ صرف تھیوری نہیں ہے کہ قبر میں سوال ہو کہ من نبیوں کو، اور آپ کہہ دیں کہ محمد النبی جی. نہیں. ما دینوں کو، اور آپ کہہ دیں دینی الاسلام. یہ رٹا نہیں ہے، یہ زندگی کا لائف ٹائم پورشن عمل اور پریکٹیکل ہے. والیوم الآخر، جسے احتساب کا ڈر ہو، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو. میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو جب پیپر کا فکر اور ڈر ہوتا ہے تو اس رات سوتے بھی لیٹ ہیں اور صبح جاگ بھی ٹائم پہ جاتے ہیں اور سینٹر بھی پہنچ جاتے ہیں. فکر ہوتی ہے کہ پیپر کہیں رہ نہ جائے، ویزا ایکسپائر ہونے میں ایک دن باقی ہو اور لاسٹ نائٹ ہو اور فلائٹ ہو. لوگوں کو فکر ہوتی ہے، نہیں سوتے. موت کا ڈر ہو، قبر کا ڈر ہو، نشر کا ڈر ہو، حشر کا ڈر ہو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہو، تو وہ اپنی اصلاح کرے گا اور اپنی سیرت کو پیغمبر کی سیرت پہ لے کے جائے گا. ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. ہم نے مثال پڑھی تھی، ایک شخص نے فوت ہونے سے پہلے بچوں کو بلایا، میٹنگ کی اور کہا بیٹا میں مروں تو مجھے جلا دینا. اس سے پہلے شاید جلانے کا تصور نہیں تھا، دبانے کا تصور تھا. قابیل سے لے کے چلتا آیا. جلا کے کیا کرنا ہے؟ کہا میری راکھ لینا. جی. کہا دور دراز صحراؤں میں بکھیر دینا، ہواؤں میں اڑا دینا اور کچھ پانیوں میں بہا دینا. بچوں کو بڑا تعجب ہوا، باپ دنیا سے ہٹ کے کچھ کرنے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان سے وحی آ گئی، یہ جو بندہ ہے قیامت کے دن ہم نے اسے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے اور پوچھنا ہے کہ یہ انداز تو نے کیوں اپنایا. کہے گا مولا میں اپنی ظلم اور زیادتیوں سے ڈر گیا تھا اور مجھے یہ فکر لگ گئی تھی کہ تیرے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا. بس پھر جو سمجھ آئی وہ میں نے کیا. صحراؤں میں بکھر جانا، ہواؤں میں اڑ جانا، پانیوں میں بہہ جانا، وجود کی ہڈیوں کی راکھ بن جانا، یہ تو گوارا ہوا. لیکن تیرا ڈر بڑا تھا، اللہ تیرے سامنے کھڑا ہونے سے کانپ رہا تھا، اس وجہ سے کیا ہے اور وہی ہو گیا. اللہ کہیں گے اگر تو نے میرے ڈر کی وجہ سے یہ سٹیپ لیا ہے تو جا، تجھے معاف کیا. اللہ کے ڈر سے والیوم الآخر، قیامت کو پڑھتے رہنا، قیامت کو سنتے رہنا، قیامت کے تذکرے کرنا، کتاب اللہ میں حشر سامانیہ دیکھنا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یقین کر لینا کہ قیامت میرے سر پہ کھڑی ہے. اور ہر بندے کی قیامت الگ ہے. قیامت ہم نے دیکھی ہے قیامت سے بہت پہلے. تیرا مل کے بچھڑ جانا قیامت اور کیا ہوگی. اس گھر سے پوچھئے جن کا باپ مر گیا ہو قیامت کیا ہوتی ہے. ابھی بڑی قیامت تو نہیں دیکھی. ان سے پوچھئے جن بچوں کی ماں مر گئی ہو قیامت کیا ہوتی ہے. اس شخص سے پوچھئے جس کا پورا گھرانہ اجڑ گیا ہو، اکیلا رہ گیا ہو، قیامت کیا ہوتی ہے. قیامت پوچھنی ہے تو کبھی صحابہ سے پوچھئے جس دن حضور کی وفات ہوئی تو قیامت کیا تھی. قیامت پوچھنی ہے تو حسنین کی امی جان سیدہ فاطمہ سے پوچھنا. سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. آج بابا کے جانے پہ وہ دکھ اترے ہیں، اگر یہ دکھ دنوں پہ اترتے تو کالی سیاہ راتیں بن جاتا. دکھ پوچھنا ہے تو حسنین کریمین سے پوچھئے جن سے سینہ چھن گیا تھا کھیلنے والا اور گود چھن گئی تھی.
کیا ہوتی ہے قیامت، والیوم الآخر، جسے یہ فکر ہو وہی پیغمبر کی سیرت کو لے پائے گا۔ تیسری خوبی وذکر اللہ کثیرا۔ اس آیت کے اس ترجمے کا سادہ ترجمہ جو لوگ لیتے ہیں وہی کہہ رہا ہوں، جو اللہ کا بہت ذکر کرتا ہو وہ پیغمبر کی سیرت لے گا، لیکن عملاً مجھے ایسا نظر نہیں آیا۔ 50 سالوں میں جو ہوش ہوش میں دیکھا ہے وہ یہی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اندر میاں کسبی ہوتا ہے، بات بات پہ سبحان اللہ استغفر اللہ لا حول۔ میں نے اپنی زندگی میں جس ہستی کو سبحان اللہ شریف آدمی کہتے ہوئے دیکھا تھا، اور واقعتاً وہ سبحان اللہ شریف آدمی تھے، وہ ہمارے استاذ محترم جن کا جنازہ ابھی آج سے 1 دن پہلے اٹھا اور دنیا نے دیکھا، یقیناً الشیخ عبدالعزیز العلوی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث جامع سلفیہ۔ میں نے انہیں شدید غصے میں بھی دیکھا تو لفظ کہتے تھے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ برے سے برا کام بھی مجھ سے ہو گیا ہے نا تو انہوں نے یہی کہنا ہے شریف آدمی۔ انہوں نے میرے بارے میں ایک اچھی رائے رکھی ہے اپنے طلبہ کے بارے میں، وذکر اللہ کثیرا۔ ہر گھر میں تسبیح ہے، ہر گھر میں قرآن ہے، ہر گھر میں کلمہ ہے، مگر کیا مجال کوئی ڈرے اور پیغمبر کی سیرت کو لے کے غصے کو ٹھنڈا کر لے۔ مرد تڑاک تڑاک میں ہاتھ پیچھے ہلا لے، طلاق طلاق میں زبان روک لے، عورت جوابی کارروائیاں روک لے۔ رشتہ داریوں میں جوڑ توڑ سے بچ کر کے توڑنے والے مل رہے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، محرابیں بھی بنے ہیں، گھٹنوں پہ ٹکنوں پہ بھی گٹوں پہ بھی نشان ہیں، لیکن کیا مجال کہ کوئی مارکیٹ میں ڈرے، منڈی میں ڈرے، کم ناپ تول کرتے ڈرے، جھوٹ بولتے دغا دیتے اور خیانت کرتے، ناانصافیاں کرتے کو ڈرے۔ عدلیہ سے لے کے عوام تلک، حکمرانوں سے لے کے عام شخص تلک، ہر بندہ تسبیح تو چلاتا ہے، عمرے تو کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کے ڈر والا ذکر نہیں ہے، جس ڈر کے تذکرے اللہ نے بند کمروں میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب حسن دعوت دے رہا تھا ہے تلک، اور زلیخا بلا رہی تھی وقت کی حسینہ، تو اس اللہ کے بندے نے کہا تھا نہیں معاذ اللہ، یہ اللہ کے ڈر والا ذکر آپ کے پاس بھی نہیں رہا، میرے پاس بھی نہیں رہا۔ سیرت اس پہ اثر کرے گی جو یہ کرے گا۔ اس کے بعد یہ آیت اللہ نے سورہ ممتحنہ میں 2 جگہ اتاری ہے، آیت نمبر 4 میں اور آیت نمبر 6 میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ اسوہ ذرا سمجھیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے اور یہ وہی اتری ہے، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم۔ لوگوں بنا لو جتنے رحم کے رشتے بنانے ہیں بنا لو، کر لو شادیاں، 4 بیویوں کے گھر بنا لو، ماں باپ بہن بھائی رشتے دار جھوٹ کے ذریعے دولت کما کے امیر ترین کر دو، لن تنفعکم لن تنفعکم لن تنفعکم، یہ تمہیں فائدہ نہیں دیں گے۔ یقین کرو کبھی یوں لگتا ہے کہ پوری دنیا اس آیت پہ کھڑی ہے، سارے رشتہ دار کھڑے تھے جب بابا کی میت تھی، ہم سارے مل کے نہ انہیں زندگی کے آخری پل بیماری میں فائدہ دے سکے، نہ ان کے جانے کے بعد صرف ایک فائدہ نظر آتا تھا جو ماں باپ کہتے تھے کہ پتر اگر جنازے تے میرا کوئی اپنا بچڑا کھڑا ہو کے کوئی 2 دعاواں دے لفظ بول دے گا تو زندگی دی تمنا پوری ہو جائے گی۔ آج تو ہماری یہ بھی نہیں ہوتی۔ اسی شیخ صاحب کے جنازے میں شرکت کرنے والے کئی لوگوں سے میں نے لاشعوری طور پہ انہیں محسوس نہیں ہونے دیا، پوچھا، مگر انہیں جنازے کی دعائیں نہیں آتی تھی۔ سکے باپ کے پاس بھی ایسے ہی ہے، اٹھا دیتے ہیں کندھوں پہ اور رو لیتے ہیں۔ اور اگر میں لفظ کہوں کہ ہمیں ماڈلنگ کرنا آتی ہے، فنکاری اور اداکاریاں آتی ہیں، اگر درد ہوتا، اگر احساس ہوتا، اگر ادراک ہوتا،
ہمارے ہر بچے کو جنازے کا پورا ڈھنگ طریقہ آتا ہے، جیسے ہر ہندو کو پتا ہے کہ باپ کو جلانا کیسے ہے، لکڑی کون سی دینی ہے، گھی کون سا دینا ہے، تیل کون سا لگانا ہے۔ وہ اپنے ہر ڈرامے میں، ہر فلم میں ایسا کچھ سکھا جاتے ہیں۔ ہم اپنی ہر مسجد میں ہر جمعہ خطبہ، لیکن ہر عید پہ یہ نہیں سکھا سکتے مولوی جی رہن دو، کوئی جین والیاں گلاں کرو، 4 دن دی زندگی ہے، کی مرن والیاں گلاں کر رہے ہو۔ یہاں میں واقعہ کوڈ کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کیا تھا۔ ہمارے ادھر قریب ایک محلہ ہے، وہاں صبح میں کالج کے لیے نکل رہا تھا تو ماں گلی میں کھڑی ہو کے قاری صاحب کو گالیاں دے رہی۔ میں 1 منٹ کے لیے رکا، میں نے کہا باجی خیریت؟ کہندی آ ویخ لاساں پا چھڈیاں سو منڈے۔ ہم چلے گئے، جا کے ملے، میں نے کہا شیخ محترم بچے ہیں، خیال رکھا کریں۔ کہندے استاد جی یقین کریں 1.5-2 مہینے ہو گئے میں انہوں مسلسل صرف ایک جنازے دی دعا سکھان دیا، توجہ ہی نہیں کرتا۔ اور یہ ہمارے بڑے کہہ کے گئے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ میں نے بڑا پیار کر کے دیکھا۔ عورت کے جملے تھے ٹوٹ پینے کاریا، وہ منہ چ والے دودھ دی سمیل نہیں گئی ماں دے دودھ دی، تو انہوں مرن دیاں دعاواں سکھان دیا، پھر تینوں مت کنے دینی ہے؟ اور دوسری طرف میں دیکھتا ہوں 7 سمندر پار ہماری سرحد پہ، بارڈر پہ آپ جانتے ہیں کہ تاریں لگی ہوئی ہیں، خاردار ہیں، کرنٹ ہے، وہ لوگ نہیں آ سکتے، ویزے نہیں لگتے، مگر سیٹلائٹ کے ذریعے ہمارے گھر میں اتر کے ہمارے بچوں کو کیا سکھا گئے؟ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث میاں چنو آج بھی گواہ ہیں، موجود ہیں، موقع کے پتہ کر سکتے ہیں۔ ایک دن 18ویں درجے گریڈ کے افیسر ہے، روتے ہوئے ہے، کہندے یار میں لٹیا گیا۔ خیریت کیا ہوا؟ کہندے اج میرے بڑے منڈے نے وہ گل کر چھڈی ہے جڑا میں تمہیں دس نہیں سکتا، میں نے اپنے باپ کے نام پہ اس کا نام رکھا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے 1-2 دن سے میرے ساتھ ناراض تھا، آج اس نے اپنی ماں کو کہا ہے اے امی میں یہ ہی پتر ہاں؟ آخے ہاں پتر۔ وہ میرا ابا ہے؟ جی۔ ماں جی میں بڑا پتر ہاں؟ ہاں پتر تو بڑا پتر ہے۔ تو میرے پیو نو سمجھا دیں مریا تو میں وہ چتا نو اگ نہیں دینی ہے، بڑے منڈے نہیں کرنا ہوں نا۔ بچہ مسلمان کا ہے، ملک مسلمانوں کا ہے، صوبہ مسلمانوں کا ہے، شہر مسلمانوں کا ہے، گھر مسلمانوں کا ہے، اور 24 گھنٹے قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں ہوتی ہیں۔ غیر میرے بند کمرے میں آ کے میرے بچے کو سکھا گیا باپ مرے تو چتا جلانی ہے، آگ لگانی ہے، فریضہ بڑے بیٹے کا ہے، اور وہ اپنے باپ کو چھوٹی عمر میں کہہ رہا ہے، ابھی چھوٹا سا ہے، اس سے چھوٹا ایک بھائی ہے، بڑا وہ ہے۔ ٹوٹ گیا اندر سے، کہنے لگا جی میرا بچہ کچھ نہیں، فیسا میں دواں، کیبل میں لوائی، سارا کچھ میڈیا میں مہیا کیتا، میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے؟ جی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بڑی تفصیل کے ساتھ، اس سے پچھلے جمعے رب کریم کو چھوڑ کے دنیاوی کریموں پہ مرنے والی دنیا، اور پچھلے جمعے میں کائنات کے سب سے رحیم اور کریم پیمبر، اسوہ کاملہ، اسوہ حسنہ، اللہ جن کے بارے میں کہیں کہ جو دے لینا ہے، جس سے روکے رکنا ہے، مگر نہ کوئی رک رہا ہے نہ کوئی لے رہا ہے۔ آپ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو پھر بھی مسجد سے کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں، جو نہیں جڑے وہ کیا کرتے ہوں گے؟ کہیں اللہ توبہ کر ہی لیتے ہیں نا، کوئی تھوڑا بہت اس کے حضور کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں تمہیں تمہارے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، یہ جتنے داؤ پیچ ہیں اولاد کے لیے، میں کبھی بھی اپنے باپ کا سینہ نہ چھوڑتا اگر میری اولاد نہ ہوتی ہے، ایسے کہ نہیں؟ چیک کرو میرے سینے پہ لیٹنے والی میری اولاد آج، جس کے لیے میں نے اپنے بڑوں کو چھوڑا ہوتا ہے، کل یہ مجھے کہاں چھوڑ کے جاتی ہے؟ چلیے دیکھتے چلے جائیے، تاریخ آ رہی ہے، پیدا کس نے اٹھایا؟ کب؟ نہ دنیا میں یوم القیامہ، جن کے لیے آخرت گواہی ہے، عقبہ گواہی ہے، موت سکرات کے لمحات گواہے ہیں، قبر نشر حشر گوایا ہے، نہیں بنایا قبرستان کی وادی کے لیے کچھ۔ اللہ کہتے ہیں قیامت دے دن تواڈے ٹکے دے کام نہیں آنا۔ یفصل بینکم، پھر فیصلے کرے گا اللہ،
वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, तुम्हारी एक एक करतूत हरकत से अल्लाह वाकिफ है। अब कहा अल्लाह ने कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम। अगर आइडियल लाइफ बनानी है ना तो हुजूर के आइडियल इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमारे भी आइडियल वही हैं। ज़बा तो हुजूर कर रहे हैं और हमें क्या कहते हैं, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये कुर्बानी तुम्हारे अब्बा जी की सुन्नत है। बसा औकात मेरी खिदमत मेरे अब्बू कर रहे होते हैं, मोहब्बत अब्बू दिखा रहे होते हैं और साथ कह रहे होते हैं तुहाडे दादे अल्लू तुहानू तोहफा है। इस वक्त तो कब्जा जगह अब्बू के नाम है ना, वो कहते हैं ये तुहाडे दादाजी की जगह है, ये घर उनका है, ये पैगाम उनका है, ये तरबियत उनकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है और आप कहते हैं तुम्हारे लिए इब्राहीम उसवे हसना है वल्लदीना मअह। इस जुमले पे मैं बड़ी देर ठहरता हूं। अल्लाह के नबी तो उसवा हुए, जो उनके साथ हैं वो भी उसवा है। हाँ, ये आयत कह रही है वो भी उसवा हैं जो साथ हैं। मैंने वसफ पढ़े, वो कौन है? पहला जवाब आया इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुरआउ मिनकुम। गुस्सा ना लगे तो चेक करना, मुझे ये आज की जो वहाबियों के अंदाज और सिफतें हैं ना, करफ्ती सख्ती, ये सारी इनमें थी और अल्लाह कह रहे हैं उसवा है तुम्हारे लिए। रुकना 2 मिनट के लिए, आप जो भी हैं वसफ देखिए। इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम, कौम के सामने सीधे खड़े हो गए, इन्ना बुरआउ मिनकुम, हम भाई तुमसे बरी हैं। मैं अपने ताया जी को देखता हूं, पूरी कौम से टक्कर है, ना उनके साथ ईद, ना उनके साथ नमाज, ना उनके साथ रोजा, ना उनके साथ खाना, ना उनके साथ पीना। खुशी के दिन भी अपनी फैमिली को अकेले लेके बैठे हैं। भाई क्या है, अल्लाह ने जिनको उसवा बनाया है उनकी दोस्ती और दुश्मनी का मेयार यह है, भाई हम तुमसे बरी हैं। व मिम्मा ताबुदून, हम तुम्हारे हर उस चीज से भी बरी हैं। याद रहे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में बुजुर्ग थे जो माबद खानों में थे और उनकी तस्वीरें, उनकी मूर्तियां, उनके ढांचे वो बने हुए थे जैसे हमारे कपड़े की दुकानों के ऊपर, यहां तो चेरू मोरू से शो नहीं ना होता, वो बकायदा स्टेचू बने हुए थे। ये किसके नाम का है, कौन हस्ती है? बुत बताते खुद ईंट गारे की इज्जत नहीं होती, वो कोई शक्ल होती है, पीछे कहानी होती है, किसी की जिंदगानी होती है। कहा हम तुमसे भी बरी, जिन्हें तुम पूजते हो, इबादत करते हो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह से हट करके जिसके लिए भी तुम इबादत का तसव्वुर, मांगने का तसव्वुर, बुलाने का तसव्वुर, आवाज का तसव्वुर, हीले वसीले का तसव्वुर, जरूरतों के तकाजों का तसव्वुर तुम रखते हो, हम तुमसे भी बरी, हम तुम्हारे बुजुर्गों से भी बरी। यह जुमला अपनी बिरादरी को बुला के कह के देखिए। मैंने ये बोला हुआ है और इसके नतीजे भी देखे हुए हैं। यारा ने दोस्ती, खुशी, गमी सब तो साइड ते करता, भाई सदन की लोड़ ही कोई नहीं। जेड़ा साडे वडकियां दा नहीं वो साडा किथे। लफज वडका है तो रुकिए, कायनात के सारे बड़े मिल जाएं, अल्लाह अकबर रब से भी कोई बड़ा है। तुम छोटू छोटू को बड़ा बना के कायनात के सबसे बड़े की मुखालफत करो। सर जी सिर्फ इना करो, अपने किसी पोतरे नु लैके कहो साडा दादा है, ला के देखो। मखलूक को उठा के कहते हो कि खालिक वाली सिफतें हैं, खूबियां हैं। यह है इब्राहीम और उनके साथी और उनका हमारे लिए उसवा होना। जुमले सुनिएगा, कफरना बिकुम, हम तुम्हारे काफिर। काफिर कौन होता है? लफ्ज काफिर सुनते घबरा जाते हो ना। इकबाल का एक शेर था, लोग पूछते थे इसका क्या मतलब है, हम काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा। बड़ी पहेली डाली जाती थी, यह है जवाब। इकबाल जब कुरान पढ़ता है तो फिर बोलता है, तर्जमा करता है तो वजन बांध देता है। हम काफिरों के काफिर, कफर ना बिकुम, मुशरिको तुम्हारे शिरक के इनकारी, तुम्हारे कुफर के इनकारी, तुम्हारी इन जाली मोहब्बतों के इनकारी, मुनकर तुम्हारे।
اگر کافر کا معنی انکار کرنا ہے، تم رب کے کافر ہو سکتے ہو تو ہم تمہارے کافر ہیں، نہیں مانتے ہم تم کو، کون ہو تم؟ رشتے ہو ہمارے، کیا لگتے ہو؟ جب تم مخلوق ہو کہ خالق کو کہتے ہو کچھ نہیں لگتا، تم ہمارے کیا لگتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سامنے کھڑا کر کے کہہ دیا یا ابتی بولوں گا، لیکن اس بارے میں تو میرا لگتا کچھ نہیں۔ چچے آئے، رشتہ دار آئے، عزیز و اقارب آئے، یار بیلی آئے، جب ابراہیم علیہ السلام کے ابو ناراض ہو گئے نا تو پھر ظاہر ہے چچے تائے ڈالے جاتے ہیں، رشتہ دار ڈالے جاتے ہیں، اور آخری کاروائی ہوتی ہے یار منڈے دے یارانو سدو، یہ انہاں دی سندا ہے۔ یار بیلیوں کو بھیجا گیا، ابراہیم کلا بیٹھا ہے، ناراض ہے، باپ چھوڑ گیا، گھر سے نکل گیا، پیشہ چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، دہاڑی چھوڑ دی۔ یار کو جا کے انہوں آنکھوں ویکھو، یار بیلی رل کے گیا ابراہیم آپ میلے تے چلیے ہوتا کیا آخری علاج، چل ذرا کھیڈن چلیے، پکنک پہ چلتے ہیں، شغل میلہ ہوگا، ہلا گلا ہوگا۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی سقیم، جاؤ یار میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ جہاں جا کے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے نا، موحد کو وہاں جا کے دکھ اور تکلیف اور درد اور بیماری نہ جانا بہتر ہے، نہ کھانا بہتر ہے۔ سارے کھا رہے ہوتے ہیں، مریض کھاتا ہے نہیں، یار کھا لو میرا نہیں دل کرن ہے، او بھائی اسپیشل ڈش بنے، یار کہن دیا نا میری مینو معاف کرو، او بھائی ہم جا رہے ہیں، میلہ ہے، بزرگ ہیں، بہت کچھ ہوگا، کہا جاؤ میری طبیعت ٹھیک نہیں، کفرنا بکم، ہم کافروں کے کافر، ہم کافروں کے، اور جس قسم کے ہم مسلمان ہیں نا، کافر خدا ہمارا، اللہ بھی ہمارا انکاری ہے، تمہاری مسلمانی نہیں ہے۔ نہ یہاں لفظ کافر اصطلاحاً میں، نہ کوئی مومن، نہ اصطلاحاً کہتے ہیں جی بہت بڑا جرم کیا اللہ کو کافر، یہ لفظ ہے مستعمل ہے انکار کے لیے، شکر کے مد مقابل ہے، نہ شکر ہے، اللہ بہت بڑا شکور ہے، قدردان ہے، پھر اللہ بھی ان کی قدر نہیں کرتا جو رب کی قدر نہیں کرتے۔ لائی بے قدرہ نال یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے، پتا چلے گا موت کے پہلے لمحے جب سانس ٹوٹے گی۔ لوگوں نے کہا گانا ہے، سر جی کوئی شے بھی پہلے گانا نہیں ہوندی، پہلے تھاٹ ہوتا ہے، پھر وہ لفظ ہوتے ہیں، پھر وہ نثر ہوتی ہے، پھر وہ نظم بنتی ہے۔ اگر آپ اسے میوزک پہ چڑھا کے غلط جگہ لے جاتے ہیں تو آپ اس کو گانا کہہ دیتے ہیں، وگرنہ وہ جملہ بس اوقات اتنی بڑی حکمت ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے ایک جمعہ پڑھایا، سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے، سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے۔ در یاد رکھیے گا، بڑا مین گیٹ ہمارا ہوتا تھا حویلی کا، ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਝੁੱਕ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। चोर डाकू भागे ना, निकले ना। फिर उसके बाहर बड़े मोटे मोटे बोल्ट ऊपर चढ़े होते थे, नट, देखने में वो अगर 4 हैं एक साइड पे तो टोटल 16, उनमें से 15 फिक्स होते थे और एक उनमें से घूमता था और वो दरी खुलती थी। आकर के कभी देख लीजिएगा बड़े दरवाजे जिनके ऊपर आगे हाथियों के लिए बकायदा कील मेखें लगी होती थी कि अगर वो भी सर मारे तो पीछे हटे। उस बड़े दरवाजे के छोटे दर और दरी, उसमें से जो गुजरता है सर झुकाना पड़ता है। शायर कहता है सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। लोगों ने कहा गाना है, हमने कहा जनाब गाना पैदा भी नहीं हुआ था जब शायर ने अपने तखय्युल में अल्लाह वादउला शरीक की तौहीद को पेश किया। लोगों ने अपने महबूब की खातिर बना लिया होगा, मैं नहीं कुछ जानता। दाढ़ी रब ने पैदा की है, सीरत मोहम्मद रसूल सल्लम की और सारे अंबिया की बना दी है। जनाब आदम से लेकर के क़यामत के आखिरी मोमिन तलक की दाढ़ी होगी। अगर सिखों ने रख ली है, गैर मुस्लिमों ने रख ली है, यहूदियों ने रख ली है, तो इसका माना यह नहीं कि वो गलत हो गई है या उनकी वो मीरास बन गई है। हम काफिरों के काफिर, कफरना बिकुम वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बगदाउ अबदा। अगर किसी भी, आज माइक ले लें मेरे साथ, जुमे का दिन है, चलें किसी मार्केट में चले जाएं, आइडियल पूछिए
مانتا ہوں میرے ملک کے حالات بظاہر دگرگوں ہیں، دنیا پوری کوشش کر رہی ہے، اللہ میرے اس وطن کی حفاظت کرے گا کیونکہ یہ کلمے پہ بنا ہے۔ مالک جڑے ہوندے نے نا اپنی شے نہیں ضائع ہون دیندے، مجھے اللہ سے بڑی امید ہے، ٹھیک ہے ناراض ہے وہ ہم سے، وہ قومیں بدل دیتا ہے، لیکن اس دھرتی پہ کلمے کو اگر سلوگن بنا کے پاکستان بنا ہے، پوچھئے جا کر کے لوگوں سے، 100 میں سے 99 لوگ تقریباً یہی بولیں گے نہیں بھائی یہ کرداری نہیں، اور اگر باقی پوچھیں اتنے حالات نہیں، باہر نکل جائیے، بھجیے، نسیے، تو کہاں جانا ہے؟ جن کے بارے میں رب کہہ رہا ہے تمہارے بدترین دشمن مشرکین یہود و نصارہ، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یہاں مال کے، کمانے کے، دولت کے، دھن کے، اولادوں کی فکر کے لیے گیا، کہندا جی نسل نو بھی تو پالنا ہے، اسے نہیں پتا کہ یہاں رہ کے صرف پیٹ کا مسئلہ ہوگا، نسلاں تیریاں خراب ہوتے ہونی ہیں، وہ تجھے بھی نہیں گوارا کرتے، وہ تیری نسل کو بھی نہیں گوارا کرتے کہ دین پہ رہیں، وہ کچھ کریں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتے، پھر سرے راہ پہ لکھا جائے گا۔ میں نے غیروں کو آئیڈیل بنا کے نسل لے گیا، بچیاں لے گیا، میں ممبر پہ کھڑا ہوا شرما رہا ہوں، ہاتھ میں قرآن ہے، ان آنکھوں نے یہ جملے پڑھے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو مکمل تہذیب و تمدن کہا، مسلمانوں کی چھوڑ دو، تم نے پاکستانی نہیں کہلوانا، تم نے صرف 2 چھوٹے کپڑوں میں جتنے شارٹ سے شارٹ ہو سکتے ہیں بیٹیوں نے پہن کے یونیورسٹیوں میں جانا ہے، تاکہ یورپ والے یہ سمجھے کہ ہم ان کے ہیں۔ 9/11 کا واقعہ ہوا، وہ بندہ خود رو کے تڑپ کے لکھتا ہے، اداریہ نے سر رائے میں یہ بات ڈالی، جناب انہوں نے میری بیٹیوں کا کلر دیکھ کے گوروں نے ان پہ تھوکا، حالانکہ وہ مکمل ان کی تہذیب میں ڈوبی ہوئی اور غرق شدہ بچیاں تھیں۔ انہوں نے کہا یہ ہماری نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، عبایا لیا ہوتا، چادر لی ہوتی، پردے میں ہوتا، تھوک آتا بھی تو پہلے سامنے رکاوٹیں تھیں، جب پڑے نا تھوک کے لوبے اور سیدھے پڑے جسم پہ، پھر درد بولا، پھر لکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنیے، مومن کون ہے، اسوا کون ہے؟ جن کو کہتے ہو نا وہابڑے، بڑے اکھڑ مزاج، بڑے ضدی، بڑی ٹینشن لینے والے، منہ پھیرنے والے، رب نے آئیڈیل ان کو بنایا ہے، کہتے ہیں وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، ہماری اور تمہاری دشمنی ہے، عداوت ہے، عدو ہو، صرف عداوت نہیں، والبغضاء، جیسے تم ہمارے بارے میں سینے میں بغض رکھتے ہو، ہمارے اندر بھی 24 گھنٹے تمہارے بارے میں یہی نفرت، بغض، کینہ، حالانکہ ہمارا سینہ وسیع، علم نشرح لک صدرک، مگر یہ عداوت اور بغضاء 1-2 دن کے لیے، چند دنوں کے لیے، ضرورت کے تحت، جب ملے تو گلے، بازو کھول کے گلے لگائیں گے، کہا ابدن، ہمیشہ 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 کے لیے، کوئی دوسرا چانس نہیں کہ ہم تم سے محبت کریں سوائے ایک صورت کے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اپنا لو، تو پھر ہم تمہارے، تم ہمارے۔ ہم نا بڑے لائٹ ہو گئے ہیں، چل یار کوئی نہیں، رشتہ دار ہی نے نا بیٹی دا رشتہ یہ دے لئیے، پھر وہ جو ناچ نچاتے ہیں، بیٹی کو کہتے ہیں دربار تے چل، سرکار دے اگے چوک، سجدے کر، منتا من، تی ماپیاں نو روندی ٹر جاندی ہے، کی فائدہ سجے پڑھان دا دین۔ کاش یہ سورہ ممتحنہ امتحان کی ہے، آزمائش، ایسے نہیں سورۃ الممتحنہ کہا گیا۔ اللہ نے اس کے شروع میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے جڑے میرے دشمن نے انہوں نے اپنا یار نہ بنایا جے، ولی نہ بنایا جے، یہ تواڈے بھی دشمن ہے، میرے بھی دشمن۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم بسم اللہ کرتے ہو، ست بسم اللہ، بسم اللہ، یہاں جی آیا نو، ویلکم ٹو یو، جی جی جی، آؤ جی آؤ آؤ، بسم اللہ بسم اللہ، دروازے کھلیں، محبتیں دیتے ہو، دل بھی چاہتے ہو۔ اچھا ویسے کبھی کبھی دل کرتا ہے جو ہمارے حالات ہیں اس کو، سورت کو ویسے ہی نکال دینا چاہیے، سورہ ممتحنہ کیا کرتے ہی ہے، اسی لیے تو کافر کہتا ہے تمہارا قرآن ہمیں پسند نہیں ہے، ہم پسند کی آیتیں رکھیں گے۔ آپ ان پہ محبت کے ڈورے ڈالتے ہو، وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ،
اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اس قرآن کو ٹھڈے مارتے ہیں، تمہارے اس قرآن کو جو رب نے اتارا ہے، وہ اس کو جلاتے ہیں، انہیں جب جب موقع ملے اسے پھاڑتے ہیں، جب ملے عدالت لگاتے ہیں، جب انہیں چانس ملے لیٹرینوں میں پھینکتے ہیں، جب من کرے اوراق پھاڑتے ہیں۔ طاقتور ہے نا، کمزور ہو تم صرف جا کر کے قرارداد مذمت کر سکتے ہو، تمہارے پاس اتنی اب طاقت نہیں رہی کہ تم کھڑے ہو کر کے کہہ سکو۔ اور تمہارے حکمرانوں کی حالت، وہ آپ اس سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عمر تو مانگتے ہیں، عمر پیدا نہیں کرتے، کیفیت نہیں لاتے۔ وہ جہاں سے پڑھے انہوں نے جو پڑھایا ہے وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ اگر یہ قرآن آ گیا، قرآن کا نظام آ گیا، سب سے پہلے جو ہاتھ کٹیں گے، ظاہر چور کا ہاتھ کاٹے گا، ڈاکو پہ دہشت گردی کا معاملہ آئے گا۔ عدلیہ میں بیٹھا اگر کوئی جج نا انصافی کرے گا، قرآن یہ نہیں دیکھتا ہمارا اپنا ہے۔ اگر حاکم وقت بھی سامنے ہو تو کٹہرے میں جج برابر کھڑا کرتا ہے۔ ہم مثالیں تو دیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک یہودی درہ کا آپس میں جو ہے وہ زرہ کا مسئلہ چل رہا تھا، اپنے ہی قاضی اپنے ہی جج ہیں، کٹہرے میں برابر کھڑا کر رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ امیر المومنین آپ تشریف رکھیں میں نے پوچھنا، یا آپ مستثنا ہیں، آپ کا عدالت آنا ضروری نہیں۔ اس یہودی نے صرف اتنا دیکھا کہ جتنی کڑوی نظر میرے ساتھ ہے اتنی ہی عدل کی نظر اپنے امیر المومنین کے ساتھ ہے جن کے ماتحت ہے یہ۔ ہم مثال دیتے ہیں، اس نے زرہ بھی چھوڑی، زیرہ بھی چھوڑی، حق کو تسلیم بھی کیا اور کلمہ بھی بولا، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ وہ دین جو اپنے بڑے کو کٹہرے میں کھڑا کر سکتا ہے، وہ میرے بارے میں کیسے منفی رائے رکھ سکتا ہے؟ مگر ہم سے ایسا نہیں ہوا۔ یہ سورت شروع ہو رہی ہے، اللہ کہتے ہیں یخرجون الرسول و ایاکم، انہوں نے مکے سے پیغمبر کو نکالا، عراق سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو نکالا۔ کیڑی جگہ جتوں نبی نو کڈیا نہیں، یہ حق کو نکالتے ہیں، جلا وطنی کرتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، مصیبتیں دیتے ہیں۔ وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی۔ اللہ نے تو پوری دنیا میں کہیں ویزے کا سسٹم نہیں رکھا۔ اللہ نے تو یہ کہا اگر ایک جگہ تنگ پڑ جائے دوسری جگہ چلے جاؤ، مجھے نہ چھوڑنا۔ آئیں مل کے سوچتے ہیں یہاں ہم تنگ ہیں، کہیں اور چلے جائیں، کہاں جائیں گے؟ یہ جگہیں کس نے تنگ کی ہیں؟ یہ خراج کس نے کیا ہے؟ حد بندیاں کس نے کی ہیں؟ یہ دنیا کو جیل میں تقسیم کس نے کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں 249 ملک ہیں، اگر سچ دیکھیں تو یہ 249 جیلیں ہیں، 249 جیلیں ہیں۔ کس قدر اپنے گھر میں بھی رہ کے اللہ کا نام لینا دشمنی۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم، تم نے صرف ایمان ہی لایا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں ذکر کیا، انہوں نے بڑی بڑی کھائیاں کھودی، کھائیوں میں آگ لگائی، آگ کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کو اجتماعی طور پہ ڈال دیا۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ یہ آگ میں کیوں جلایا تھا؟ دشمنی کیا تھی؟ نفرت کیا تھی؟ بغض کیا تھا؟ کینہ کیا تھا؟ وہ تو اپنی زندگی جی رہے تھے۔ الا ان تؤمنوا باللہ العزیز الحمید، صرف اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرات، ان لوگوں سے جنہوں نے نفرتوں کی ابتدا کی ہو، یہ قابیل کی اولاد، یہ قاتلوں کی اولاد، یہ رب کے باغیوں کی اولاد، یہ ود سوا یغوث یعوق نصر نائلہ کو پوجنے والوں کی اولاد، یہ لات منات عزا ہبل ان کے پجاریوں کی اولاد، یہ ہیں وہ لوگ۔ ڈالو ان کی طرف محبتیں، کرو ان سے پیار، ظاہری اور اعلانیہ۔ اللہ کہتے ہیں جو یہ کرے گا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اگر تم ان کو روکنے کے لیے عملی طور پہ جہاد میں اترو گے میرے رستے میں، پھر بھی دشمن، میری چاہت کے لیے بڑھو گے، پھر بھی تمہارے دشمن۔ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ، تم دل میں نرمیاں رکھتے ہو مگر وہ تمہارے اعلانیہ دشمن۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، میں تمہارے بھی رازوں کو جانتا ہوں، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، باطن کو بھی جانتا ہوں۔ کر کے دیکھو، تم سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ یہ تمہیں جہاں کہیں بھی پائیں گے یکون لکم اعداء، یہ پوری دنیا میں جہاں مرضی چلے جاؤ تمہارے دشمن ہیں۔
وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، ہاتھ بڑھائیں گے تو تمہارے ساتھ نفرت کی بنیاد پہ، وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، زبان سے بھی کچھ بولیں گے تو تمہارے لیے لب و لہجہ ان کا بدلا ہوا ہوگا۔ یہ سورت میں پڑھ رہا تھا اور میرے لیے امتحان تھا۔ میں دنیا کے بے شمار ملکوں میں، ساری زمین اللہ کی ہے، ویزے لگے ہوئے تھے، بلایا جا رہا تھا، پیچھے اصل تھی، مستقبل میں نسل تھی، اور میں درمیان میں کھڑا امتحان میں تھا، جاؤں کہ چھوڑوں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرے ملک میں اگر کوئی افغانی آتا ہے یہاں پہ، اچھا خاصا مرد ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری زبان بدل جاتی ہے، کھوچا کیا کرتی ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے مرد ہے لیکن ہم ایسے بولتے ہیں، مانا اس بیچارے کو ہماری زبان نہیں آتی ہے۔ جب ہم ان کے ملک جاتے ہیں ہمارے بارے میں، یہ تو مسلمان ہیں، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو کفار ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا کیا نبی کو کہتے تھے۔ آنا سریکی میں ایک جملہ ہے، شاید آپ نہ سمجھتے ہوں لیکن کمال جملہ ہے۔ آتے ہی نا ابو کے سامنے یوں ہاتھ کرتے اور کہتے ابا صحیح پارتے ہوئے، ہمیں سمجھ آ جاتی کہ انہیں کو بہت بڑا کام ہے، یہ سفارش کے لیے آئے ہیں، انہوں نے ہاتھ جوڑا ہوا ہے، ابا سی پارتے ہوئے، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہماری نگرانی کرنا، ہمارا خیال رکھنا، ہم پہ توجہ دینا، ہمیں بھول نہ جانا، ہمیں بھول نہ جانا، مشکل وقت میں کام آنا، جہاں ضرورت پڑے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا۔ اگر ووٹ مانگنا تو پھر بھی کہتے تھے بس ہی پارتے ہوئے، ہم آپ کے دروازے پہ چل کے آ گئے، ہمارا خیال رکھنا۔ یہ لوگ جو یہود و نصارہ تھے نا، کتابیں اتری ہوئی، نبی کی نشانیاں پڑی ہوئی، حضور کے سامنے آ کر کے کہتے راعینا، پارتے ہوئے، لجاں پا لیا جے، تسی ساڈے لج پال ہو، خیال رکھیا جے ساڈا۔ لیکن کہتے کیسے؟ توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں، پھیلاتے ہیں، بسو، برے لب و لہجے اور انداز اپناتے ہیں، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چھوٹے اکثر۔ ابا جی کہنے میں اور پیو کہنے چ بڑا فرق ہے۔ ویکھیا میں اپنے پیو نو، کچھ نہیں آیا، زبانیں بدلی، پتہ کیا کہتے ہیں؟ راعینا، او بکریاں دیا چھیڑوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا، اللہ نے ہر نبی کو بکریاں چرانے کے لیے دی مگر اسے تانا بنایا گیا۔ اور اپنوں سے کیا کہتے ہیں؟ راعینا، کوئی ساڈا یہ نوکر سی، بکریاں چراؤندا سی، آج یہ بڑا بن گیا ہے۔ ہم نہیں جب کوئی ہمارے اوپر آ جائے، باس آ جائے تو ہوئے ساڈے نال دے کتے سجے کھبے، یا جونیئر ہو، عمر میں چھوٹا ہو، وہی جے جڑا کل جتیاں سیدھیاں کردا سی۔ ظالم نبیوں کو نہیں چھوڑا، زبانیں بڑھائیں، لہجے بدلے، رویے بدلے، اطوار بدلے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں کہہ دیا خبردار میرے پیغمبر کو اب یہ جملہ نہیں کہنا، تم اپنی زبانوں کو، لہجوں کو بدل کے، ادائیں بدل کے، جو معانی مراد لیتے ہو نا، میں تمہارے دلوں کے راز جانتا ہوں۔ یہ سارا کچھ تم پہ کیوں کر رہے ہیں؟ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ جب تک تم کافر نہیں بنو گے تمہیں معافی نہیں ملے گی، اور کافر بھی بن جاؤ گے تو معافی پھر بھی نہیں۔ میں گارنٹی سے لکھ کے دیتا ہوں، میرا لکھا ہوا کیا ویلیو رکھتا ہے؟ آپ کہیں گے سر جی تاریخ لکھے گی۔ جتنے ہندو کے شودر تھے نا، شودر، جسے درجہ چہارم، پتہ ہے درجہ چہارم کا کیا ہوتا ہے؟ سرکاری اداروں میں جائیں پوچھے درجہ چہارم کون ہے؟ آفیسر، سب سے لو گریڈ کے لوگ۔ کیوں درجہ چہارم میں؟ درجہ اول میں کون کون ہے پتہ چلے گا آپ کو، جا کے پتہ کریں۔ ہندوؤں نے 4 ذات پات تقسیم کر رکھی تھی، درجہ چہارم پہ شودر تھا، دور، نہ اس کا سایہ پڑے، نہ اس کی نظر پڑے، نہ اس کی آواز، نہ اس کی زبان کی ہوا آپ تک آئے، نجس ہے، پلید ہے، گندا ہے، شودر ہے، چھوت ہے، چھوت لفظ بولتے تھے۔ حالات کے ستائے ہوئے جب انگریز بہادر آیا اور پتہ چلا کہ یہ دنیا کو بہت کچھ دیتے ہیں،
इन लोगों ने हालात से तंग आके, अपनों से तंग आकर के काफिर बने और क्रिश्चियन बने। माजरत के साथ, बड़े दर्द के साथ ये जुमला कह रहा हूं, दुख होता है ये कहते हुए। उन लोगों को सरकारी नौकरियां भी मिल गई। जब नालियां थी, एक हाथ में झाड़ू और दूसरे में मडगाड़ होता था, ये करके गंद बाहर निकालें, ये कर रहे हैं। ईसाई तो बन गए मगर दर्जा चहारम। तुम्हें वो रब का बागी बना के, मुशरिक बना के, काफिर बना के, दुनियादार बना के, तहजीब, तमद्दुन, सकाफत, कल्चर, मुल्हिद बना के, फिर भी वो तुम्हें अपने बराबर बैठने वाला नहीं मानेंगे। ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि उनका बिलाल भी बराबर बैठता है रज़ी अल्लाह ताला, उनका सलमान फारसी भी बराबर बैठता है, और उसी सफ पे, उसी चटाई पे वक्त के पैगंबर बैठते हैं जहां पे सुहैब रूमी बैठता है। आज के रूम में आप जाकर के बैठे बराबर देख, वो जी बड़े गुन गाएंगे, ऐसे है वैसे है, जरूरत पड़ेगी तो फिर पता चलेगा। आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं, और चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं। मैंने ये बीच में पैगंबर की सीरत को सुनाते सुनाते ये लेक्चर क्यों लेकर के आया कि उसवा बनाया है अल्लाह ने हमारे लिए उनको, और ये कहने के बाद मेरे मालिक ने जो बातें की हैं, अगर हमें वो याद हो जाए, इन चीजों को जिक्र करके, बड़ी लंबी चौड़ी आगे बातें हैं जिनको रब ने आइडियल बनाया है, और इन लोगों के तज़किरे अल्लाह ने किए हैं, और कहा है कि जब तक पक्के मोमिन नहीं हो जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यहां रब ने कौल भी जिक्र कर दिया, उन्होंने अपने अब्बू के लिए मुआफी मांगी थी, लास्तगफिरन्ना लक, मैं मुआफी कहता रहूंगा, वमा अमलिकु लक, और जो कुछ मैं कर सकता हूं वो करूंगा, लेकिन मैं मालिक नहीं इन चीजों का, मिनल्लाहि मिन शै। अल्लाह ने पकड़ लिया तो अब्बू मैं बचा नहीं सकूंगा। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू, अल्लाह हमें काफिरों के लिए आजमाइश मत बनाना, और उन्हें हमारे लिए वग़फिर लना, हमारी खताएं मुआफ करना। रब्बना परवरदिगार इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, तू ही अपने फैसलों पे गालिब और मामलात में हिकमत वाला है। अब अल्लाह फिर कहते हैं लक़द कान लकुम फीहिम उस्वतुन हसना, इन लोगों में तुम्हारे लिए उसवा है। और अब आइए सूरह अहज़ाब की उस आयत में, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वहां भी कहा लिमन कान यरजुल्लाह, यहां भी कहा लिमन कान यरजुल्लाह, वहां का वल यौमल आखिर, यहां भी बोला वल यौमल आखिर, वहां का वज़कर अल्लाह कसीरा, यहां का वमन यतवल्ला फ़इन्नल्लाहु वल गनियुल हमीद। अल्लाह कहते हैं फिरो, जाओ, भागो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जरूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को, ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। मैं बेनियाज हूं, अल्लाह तेरी बेनियाजियां अपनी जगह पर, लेकिन हम मोहताज हैं। अल्लाह हमें मोड़, अल्लाह हमें वापस ला। उसवा बनाया मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और क्या कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये कह के फिर अल्लाह ने क्या कहा, वमा आताकुमुर रसूल, सूरह हशर, फखुदू। उसवे का माना यह है जो पैगंबर देगा तुम्हें लेना पड़ेगा। यहां तो हम कहते हैं ना डॉक्टर को, उस्ताद जी मेरा खाण नु दिल नहीं करता, वो कहता चल छड़ दे, अल्टरनेट। अल्लाह कहते हैं नो अल्टरनेट, कोई मुतबादल नहीं, लेना पड़ेगा। वमा नहाकुम अन फंतहू, जहां से परहेज बता दे रुकना पड़ेगा। यह है उसवे हसना का तकाजा, यह है उसकी वैल्यू, यह है उसका मर्तबा, यह है रुतबा, यह है शान। सारी रात पूरी जिंदगी नातों में गुजार दो, अगर पैगंबर का दिया हुआ लिया नहीं और रोके हुए से पीछे हटे नहीं, उनकी मना करदा चीज छुटी नहीं, तो फिर यकीन कीजिए बर्बादी है और तबाही है। अगली मुलाकात में मिलते हैं। कामयाब जिंदगी, जिंदगी के हर शोबे में मुकम्मल जिंदगी, कामिलो अशमल जिंदगी, अकमलो अत्थर जिंदगी, और थ्योरी और प्रैक्टिकल से रिच जिंदगी और लाइफ। इंशाअल्लाह रब ने जिंदगी रखी तो अगली मुलाकात में मुलाकात करवाऊंगा हुजूर की सीरत के उन जावियों की, जिन जावियों को दुनिया के लोग अभी टच भी नहीं कर सके, और महबूब अमली प्रैक्टिकल देकर के इस दुनिया से चले गए। अल्लाह अमल की तौफीक दे, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।